اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مسلمانوں سے ان کے مال جو صدقات ہیں وہ قبول کیجئے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کا ان کے لیے دعا کرنا باعث سکون ہے ان کے لیے۔ واجب الاحترام سامعین محترم، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت میں اور اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ اے میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، جب ایمان والے لوگ مسلمان آپ کے پاس صدقات لے کر آتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے زکوٰۃ جمع کراتے ہیں، تو آپ نے بدلے میں ان کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کے دل اطمینان پا جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ راحت پا جاتے ہیں۔ اسی بنا پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے اور اپنے صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کئی صحابہ کرام کو اللہ کے نبی دعائیں دیتے نظر آتے ہیں، اور پھر ان دعاؤں کے اثرات صحابہ کرام محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کی دعا میں بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے، اور صحابہ کرام کے لیے جب بھی دعا ہوتی اللہ کے نبی کرتے، وہ اس دعا کی تاثیر کو محسوس کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے کئی ایک نمونے ہمارے سامنے ہیں، مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یہ الفاظ سنن ابن ماجہ میں ہیں کہ اے اللہ تو اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما دے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ نتیجہ نکلا فوراً دعا قبول ہوگی، اللہ نے ہدایت دے دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہم عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ آتی ہیں، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ھذا ابنی انیس، یہ میرا بیٹا چھوٹا انیس ہے۔ انس کی تصغیر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے معنی کے اندر محبت اور پیار ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یا بنیا، ابراہیم علیہ السلام کی مطلب، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا یا بنیا، یعنی پیار کے لیے، محبت اور شفقت کے لیے جب کہا جاتا ہے تو اس لیے لفظ کو تصغیر عربی میں بناتے ہیں۔ تو انس اصل نام تھا، تو اس نام کو چھوٹا محبت اور شفقت کے لیے بیان کرتے ہوئے ماں کہتی ہے اے اللہ کے رسول ھذا انیس، یہ میرا چھوٹو انیس ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں دیتی ہوں، یہ آپ کی خدمت کرے گا، فادعوا اللہ لہ، آپ ایسے کریں اس کے لیے اللہ سے دعا کر دیں، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کا خادم بنانا چاہتی ہیں، چھوٹا ہے میرا بیٹا، چھوٹو سے ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیہ، اے اللہ اس کے مال کو بھی زیادہ کر دے، اس کی اولاد بھی زیادہ کر دے، اور پھر ان میں برکت کر دے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس دعا کے اثرات یہ ہوئے جو اللہ کے نبی نے میرے لیے کی کہ میری اولاد اتنی زیادہ ہوئی، کہتے ہیں کہ آج میری اولاد کی اولاد، یہ زندہ جو آج ہے وہ 100 ہے، اور فرماتے ہیں میری بیٹی امینا نے مجھے بتایا کہ حجاج بن یوسف جب بصرہ میں آیا تو اس وقت تک میری اولاد میں سے 150 بچے فوت بھی ہو چکے تھے. 100 سال اور اس سے کم و بیش عمر تھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی. اور کہتے ہیں جو مال میں برکت کی دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرماتے ہیں ان مالی لکثیر، یقیناً میرا مال بہت زیادہ ہے، انصار میں سب سے زیادہ مال میرا تھا، حضرت انس کہتے ہیں. اور فرماتے ہیں وَإِنَّ أَرْضِي لَتُثْمِرُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ، میری زمین جو تھی وہ سال میں 2 فصلیں دیتی تھی. مدینے میں کوئی زمین ایسی نہیں تھی جو سال کے اندر 2 باغات اور پھل دیتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. ایک دفعہ آپ قضاء حاجت کے لیے گئے تو باہر سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پانی رکھ دیا طہارت کے لیے. جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس نے رکھا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم فقہہ فی الدین. ایک یہ دعا کی کہ یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دے، فقاہت دے دے. اور دوسری دعا کی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب قرآن مجید کا علم سکھا دے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس دعا کی برکت سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو لوگ فقیہ امت کے نام سے جانتے تھے. اور صحابہ کرام کے اندر یہ چیز مشہور تھی کہ نعم ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس، کہ ترجمان القرآن جو بہترین مفسر قرآن ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، میں نے آ کے کہا اللہ کے رسول میں حدیثیں یاد کرتا ہوں بہت زیادہ لیکن مجھے بھول جاتی ہیں، آپ میرے لیے تیز حافظے کی دعا کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط رداءک، اپنی چادر بچھاؤ. کہتے ہیں میں نے اپنی چادر بچھا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لپ بھر میں اس میں ڈالا، برکت کی دعا کی اور کہا اس کو لپیٹو اور اپنے سینے سے لگا لو. کہتے ہیں میں نے اس چادر کو لپیٹا، سینے سے لگا لیا. کہتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی مجھے کوئی بھی حدیث، کوئی بھی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولا نہیں تھا اس دعا کی برکت کی وجہ سے. مدینے کے والی غالباً مروان تھے اس وقت، انہوں نے آزمانا چاہا، امتحان لینا چاہا، کیونکہ عام لوگوں کے اندر مشہور تھا کہ اکثر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں، ہم امتحان لیتے ہیں کہ کہیں یہ اپنے پاس سے تو نہیں بناتے. امتحان لیا، بلایا ان کو، کہا آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیں. پس پردہ ایک کاتب بٹھا دیا کہ جو ابو ہریرہ سناتے جائیں آپ نے لکھتے جانا ہے. انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیثیں سناتے گئے، وہ لکھتے گئے. لکھ کر اس صحیفے کو محفوظ کر لیا گیا. اگلا سال ہوا، دوبارہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، کہا مجھے وہی حدیثیں سنائیں جو پچھلے سال آپ نے سنائی تھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لفظ بلفظ وہی حدیثیں اسی طرح سنا دی جو پچھلے سال سنائی تھی، ایک غلطی بھی نہیں تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا، اثر تھا. آج کئی لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ الزام دیتے ہیں، اتنے عظیم الشان صحابی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حرص، ان کا شوق دیکھتے ہوئے کہ یہ حدیثیں بڑی یاد کرتا ہے، تو اس علم کے برکت کے لیے دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علم میں اضافے کے لیے جو دعا کی تھی، حافظے کی تیزی کے لیے جو دعا کی تھی، اس کو بھول جاتے ہیں اور الزام یہ دیتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تو حدیث کی سمجھ ہی نہیں تھی، وہ تو فقیہ صحابی ہی نہیں تھے.
اپنے مفاد اور اپنے مسائل اور اپنے علماء کی باتوں کو ترجیح دینے کے لیے صحابہ کرام پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کو تو حدیث بس بیان کرنا آتی تھی، حدیث کے حافظ تھے، پتہ کوئی نہیں تھا کہ کیا اندر ہے، حدیث میں معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اپنے صحابہ کرام، ایک دفعہ مسند احمد میں ہے حسن سند کے ساتھ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی، تو میں بڑی خوش ہوئی۔ میں نے کہا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کچھ مانگو۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے۔ کہا کیا دعا کروں؟ فرمایا کوئی بھی دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اغفر لعائشہ، اے اللہ عائشہ کو معاف کر دے، بخش دے۔ کہتے ہیں میں اتنی خوش ہوئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے میرے لیے بہت بڑی دعا کر دی ہے، بہت بڑی عظیم الشان چیز مانگی ہے، میرے لیے بخشش کی دعا کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو میری اس بات پر، میری اس دعا پر بڑا خوش ہوئی ہے؟ کہتی ہاں اللہ کے رسول میں کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے میرے لیے بخشش کی دعا کر دی ہے، میرا تو یہ نصیب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ فرمایا عائشہ سنو، انہا لدعائی لکل امت فی کل صلاۃ، میری یہ بخشش کی دعا اپنی ساری امت کے لیے ہر نماز میں ہوتی ہے۔ میں اپنی امت کے لیے، ساری امت کے لیے ہر نماز میں بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے محبت ہے، اپنی امت سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے دعائیں لینے کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کی ماں مسلمان نہیں تھی، آ کے کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول میری والدہ کفر و شرک پر ہی ڈٹی ہوئی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اس پر بدنصیبی یہ ہے ہماری کہ وہ آپ کو تانے دیتی ہے، آپ کو بھی گالیاں دیتی ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو تو ہدایت عطا فرما دے، اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا کو رد نہیں کرے گا، یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ کہتے میں آیا گھر، تو جب میں دروازے پر پہنچا، دروازے کا کواڑ بند تھا، اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا، اندر والدہ نے دروازہ کھولا، غسل کر لیا، تو قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا، میری والدہ مجھے کہتی ہیں ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی اپنی ماں کے اسلام لانے کی، میں بھاگا اللہ کے نبی کے پاس گیا، کہا ابشر، اے اللہ کے رسول آپ خوش ہو جائیے، میری والدہ اسلام لے آئی ہے، اس نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ یعنی دعا کی، ادھر اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کر لی۔ تو نبی کی دعا جو ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ فصلی علیہم، ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے بڑی باعث سکون ہوتی ہے، ان کو سکون دیتی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر نکلے، غالباً غزوہ تبوک کا سفر تھا۔ جب جا رہے ہیں راستے میں خوراک کی شدید کمی ہو گئی، حتیٰ کہ مسلمانوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنی سواریوں کے اونٹ وغیرہ ذبح کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول
آپ نے اونٹ ذبح کرنے کی، سواریاں ذبح کرنے کی اجازت دے دی ہے، سفر بڑا لمبا ہے، آپ یہ اجازت نہ دیں، بلکہ آپ ایسا کریں سارے مسلمانوں کو حکم دیں جو جو چیز تھوڑی بہت ہی ان کے پاس ہے وہ لا کے اکٹھی کریں، آپ ان کے لیے پھر برکت کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت نازل فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، سارا مال جو تھا وہ اکٹھا ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ جس کے پاس کھجور کی گٹھلیاں تھی نا وہ بھی اس نے لا کے جمع کر دیں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا، راوی کہتا ہے میں نے پوچھا ابو ہریرہ کھجور کی گٹھلیوں کا کیا کرنا تھا؟ کہتے ہیں اس کے ذریعے پیاس بجھاتے تھے، وہ ان کو چوستے تھے اور چوس کر پانی جو تھوکتی اسی کے ذریعے اپنی پیاس کو بجھاتے تھے جہاد کے سفر کے اندر۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا کی، پھر صحابہ کو کہا جس کو جتنا چاہیے زیادہ رہا وہ اس سے بھر لے۔ کہتے ہیں سارے صحابہ کرام نے جو جو ان کے پاس برتن تھے سب کے سب بھر لیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، عبادت کے لائق وہ اکیلا ہے، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو شخص صدق دل کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ ان دو شہادتوں کو قیامت کے دن لے کے آئے گا، دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے موقع پر سارے مسلمانوں کے لیے برکت کی دعا کی تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں اثر رکھا اور اس کے اثرات صحابہ کرام نے دیکھے پھر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ جب بھی کوئی صدقہ لے کر آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ تھا کہ آپ نے اس وقت خصوصی دعا کرنی ہے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد صدقہ لے کر آئے، یعنی زکوٰۃ جو تھی وہ لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا اے اللہ کے رسول یہ میری زکوٰۃ بنتی ہے میرے مال کی، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا وہ مال لیا اور پھر دعا کی جو ہر صدقہ لانے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے تھے نا، وہ دعا میرے والد کو بھی دی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابو اوفا کی جو اولاد ہے اس پر تو رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اسی طرح ایک صحابی خارجہ بن الصلت رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات خدمت کیا کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مجھ سے کہا کہ مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، میں تیرے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرما دے گا۔ کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے لیے اللہ سے یہ دعا کریں اسألک مرافقتک فی الجنت، میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنے کا، ساتھ کا سوال کرتا ہوں، یہ دعا آپ اللہ تعالیٰ سے کریں۔ اس کو اس بات میں جواب دیا کہ ہاں ایسے ہی ہوگا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ پھر سجدے زیادہ کیا کر، سجدے کرنے میں میری مدد کر، یعنی کثرت کے ساتھ نوافل ادا کیا کر، تیری یہ خواہش، میری یہ دعا جو ہے یہ قبول بھی ہو جائے گی، تیری خواہش پوری ہو جائے گی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے، صحابہ کرام کے لیے کثرت سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آج 1443 سال گزرنے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے لیے اللہ کے نبی دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں، عروہ ان کا نام ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ دینار لے جاؤ اور جاؤ بکری خرید کر لاؤ میرے لیے۔ وہ جاتے ہیں اور بکری خریدتے ہیں، اس کو 2 دینار کی بیچ دیتے ہیں، پھر اس 2 دینار میں سے 1 دینار کی دوبارہ بکری لیتے ہیں، اور ایک بکری اور 1 دینار جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ اس کی تجارت کے اندر برکت نازل فرما دے، اس کو برکتیں عطا فرما۔ وہ خود عروہ کہتے ہیں
کہ میں اس کے بعد, اس دعا کے بعد جو بھی چیز میں نے خریدی ہے نا, مجھے کبھی نقصان نہیں ہوا, میں نے ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ حاصل کیا ہے, تجارت میں مجھے فائدہ ہی ملا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے. اور لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ عروہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, یہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے نفع مند ہو جاتی ہے, وہ بھی اس کو نفع دیتی ہے. تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے لیے دعائیں کرنا. آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, قبول ہوتی ہیں, تو دل میں خواہش ہوتی ہے کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے تو ہم بھی اللہ کے نبی کے پاس جاتے اور کہتے یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے. لیکن میرے محترم بھائیوں, آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد بھی کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق آج بھی بن سکتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کام کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری حدیث کو سنتا ہے, سن کر آگے پہنچاتا ہے, اس کے چہرے کو اللہ تر و تازہ رکھے. فرمایا نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فحفظها ووعاها, اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے, خوش و خرم رکھے, بیماریوں سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو جو میری حدیث سنتا ہے, پھر اس کو یاد کرتا ہے, حفظ کرتا ہے, پھر لوگوں کو پہنچاتا ہے, لوگوں کو پڑھاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. یہ قیامت تک جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنے گا, قرآن کو پڑھے گا, احادیث کو پڑھے گا, یاد کرے گا اور پھر ان کی تعلیم دیتا رہے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مستحق ٹھہرے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلے کا دعا کرو. یہ دعا پڑھو, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدت انک لا تخلف المیعاد. فرمایا جو شخص میرے لیے یہ دعا پڑھتا ہے حلت له شفاعتی یوم القیامہ, قیامت کے دن میری شفاعت یعنی دعا جو میں نے کرنی ہے وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. اسی طرح اور بھی کئی کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے ایسے بندے کے لیے بھی دعا فرمائی کہ جب نماز کھڑی ہو, جو صفوں کو آپس میں ملاتے ہیں, ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ, جو جماعت کھڑی ہوتے وقت صفوں کو ملاتا ہے, پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوتا ہے, فرمایا وصلہ اللہ, اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ اس کو ملائے. ومن قطع صفا قطعہ اللہ, اور جو جماعت میں صف کو توڑتا ہے, فاصلہ بنا کے کھڑا ہوتا ہے, فرمایا قطعہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو کاٹے, اس کو قطع کرے, اس کے تعلقات خراب کر دے. نماز میں صف بندی کرنا یہ اقامت صلاۃ میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا لوگوں صفوں کو درست کرو, کیونکہ صفوں کا درست کرنا نماز کا حصہ ہے, اور پھر جو صفوں کو صحیح طریقے سے درست کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مستحق ٹھہرے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائی. جیسے اللہ نے کہا اے نبی آپ مومنوں کے لیے دعا فرمائیں, آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز اللہ کے دو فرشتے اترتے ہیں, دونوں میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا, یا اللہ تیرے راستے میں جو بھی خرچ کرتا ہے نا تو اس کو اس کا بدلہ دے, اس کا نعم البدل اس کو عطا کرتا جا, اس کے مال میں اضافہ فرما. اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا, یا اللہ جو ہاتھ کو روکے ہوئے ہے, کنجوس بنا بیٹھا ہے, وہ اس مال کو اپنی دنیا میں
گزران کا ذریعہ اس انداز سے سمجھتا کہ یہ مال مجھے ہمیشہ رکھے گا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خرچ نہیں کرتا، یا اللہ اس کے مال کو تو تباہ و برباد کر دے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کے لیے بھی دعا فرمائی جو آج یہ کام کرتا ہے، اللہ کے نبی کی دعا کا اس طرح بھی مستحق بنتا ہے۔ فرمایا وہ تاجر جو تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، اس وقت جب لیتا ہے تب بھی نرمی کرتا ہے، بیچتا ہے تب بھی نرمی کرتا ہے، اور جب وہ تقاضا کرتا ہے قرض کا تو تب بھی نرمی سے کام لیتا ہے۔ رحم اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے۔ رحم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری مشکلات ختم کر کے، دنیا آخرت کی مشکلات ختم کر کے نرمی والا معاملہ اس کے ساتھ فرمائے۔ تو اس بندے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی جو خریدتے وقت، چیز بیچتے وقت اور قرض کا تقاضا کرتے وقت انتہائی نرم مہلتیں ہی دیتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمایا۔ اسی طرح فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے، صلی قبل العصر اربعا، جو شخص عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے، اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے مسجد بنانا، گھر بنانا، یہ ایسا کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کرنے والے کے لیے بھی دعا فرمائی ہے، اور قیامت تک جو بندہ بھی یہ کام کرے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بنے گا۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی جیسا جنت میں گھر بنائے۔ یہ خبر بھی ہو سکتی ہے بن اللہ، اللہ تعالیٰ بنائے گا، اور یہ دعا بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس جیسا گھر بنائے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد ایک قطات پرندے کے گھر کے برابر یا اس سے بھی تھوڑا اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کی مثل اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام بتائے ہیں کہ جو انسان آج کرے گا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا آج بھی مستحق بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کے لیے جو صبح کا وقت ہے، صبح کا فجر کے بعد کا وقت ہے نا، وہ بڑی ہی خیر و برکت والا ہے۔ آپ نے اپنی امت کے لیے، ساری امت کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کی صبح جو ہے نا اس میں برکتیں نازل فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو بڑا ہی غنیمت جانا کرتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں ہے کہ آپ عشاء کے بعد فضول باتیں کرنا، جاگنا اس کو ناپسند سمجھتے تھے، اور فجر کے بعد سونے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند سمجھتے تھے۔ آپ فجر کے بعد سوتے نہیں تھے، آپ مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور اشراق پڑھ کے پھر صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ تو یہ وقت اس سے جو فائدہ اٹھاتا ہے، وہ چاہے کاروبار کی صورت میں فائدہ اٹھائے، یا اسی طرح وہ اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، دین کا علم سیکھتا ہے، چاہے عمر جتنی بھی زیادہ ہے، وہ یہ وقت جو ہے اس کو اللہ کے لیے صرف کرتا ہے، وہ اس کی برکات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے فیض یاب ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کے لیے بھی دعا فرمائی کہ جو اللہ کی خاطر رات کو اٹھتا ہے، قیام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ اس بندے پر، اس آدمی پر رحم فرمائے جو رات کھڑا ہوتا ہے، فصلی، پھر وہ خود نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، پھر وہ خود اکیلا قیام نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، بلکہ اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، اگر وہ نہیں جاگتی تو اس پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ سنن ابو داود میں حدیث ہے،
فرمایا اس بندے پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے، آسانیاں فرمائے دنیا اور آخرت کے معاملات. اسی طرح اس عورت پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے جو رات کو اٹھتی ہے، قیام کرتی ہے، اور اکیلی ہی نہیں بلکہ اپنے خاوند کو بھی جگاتی ہے، نہیں اٹھتا تو پانی کے چھینٹے مار کے اس کو اٹھاتی ہے اور قیام کرواتی ہے. تو یہ کام ہے جو آج ہمارے کرنے والے ہیں. ہم ان کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان پر ہمارے سب سے پیاری ہستی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اس پر دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے. اگر ہم یہ کام کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق ٹھہریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی اتنی فکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے تھے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جو قبول ہوتی ہے. فرمایا ہر نبی نے اپنی وہ دعا دنیا کے اندر کر لی ہے، میں نے اس دعا کو قیامت کے دن محفوظ رکھا ہے. کل قیامت کے دن میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور میں اپنی امت کے لیے وہ دعا اس کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا مستحق بننا چاہیے. ہمیں یہ کام کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مستحق بننا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر